پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس کو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لو. پاک مٹی لو اور اس کو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لو. اللہ تم کو کسی قسم پر تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا. اللہ تم پر کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کرے. یعنی اس وضو اور تیمم کے ذریعے سے تمہیں باطنی اور ظاہری ہر قسم کی پاکیزگی حاصل ہوگی. ظاہری پاکیزگی تو ہی آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ انسان جو دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، یہ وضو انسان کے لیے ہر اعتبار سے صفائی کا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے آدمی بہت سے جراثیم سے محفوظ ہو جاتا ہے. روحانی پاکیزگی بھی ہے. احادیث مبارکہ یہ بتلاتی ہیں کہ جس طرح ہمیں ان چیزوں سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہو رہی ہے اور روحانی پاکیزگی اس طرح کہ مومن وضو کے وقت میں جس عضو پر پانی ڈالتا ہے اس عضو کے گناہ اس سے دھل جاتے ہیں. فرمایا جب چہرے پر پانی ڈال رہا ہے تو چہرے کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ گئے، ہاتھوں پر ڈال رہا ہے تو جو ہاتھ سے کیے تھے وہ جھڑ گئے، اور پاؤں پر ڈال رہا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جائیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر اپنی نعمتیں مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم اس کا شکر کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو ان احسانات پر جو اللہ نے تم پہ کیے، اور اس عہد کو بھی جو اللہ نے تم سے لیا تھا. اذ قلتم، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور فرما برداری کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. یعنی انصاف کی گواہی دو، اور یہ تم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہو. ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ مت کرے کہ تم انصاف مت کرو. اعدلوا، دیکھو انصاف کرنا یہی تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جل شانہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا، اس نے وعدہ کیا ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ لوگ دوزخی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے اپنے اوپر احسانات کو کہ جب کہ تم میں کچھ لوگوں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ تم تک پھیلائیں. کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ دست درازی کریں، ہاتھ پھیلائیں. فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مسلمانوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. اس قسم کے بہت سے واقعات پیش آئے کہ یہود نے اور منافقین نے مسلمانوں کے خلاف خفیہ اسکیمیں بنائی. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ایک آدمی جو ہے وہ تلوار لے کر کھڑا ہو گیا. آپ کھڑے ہوئے تو دیکھا تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ آدمی زور سے کہہ رہا ہے میں یمنعک منی. حضور نے فرمایا کہ میری حفاظت جو ہے وہ اللہ کرے گا، اللہ مجھ کو بچائیں گے. اسی طرح ایک دوسرے موقع پر اس قسم کے اور بھی قصے آتے ہیں کہ ان لوگوں نے خفیہ حرکتیں کی. یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا کہ ہم نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، آپس میں مصالحت کرنی ہے. تو چنانچہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھایا اور ارادہ کیا کہ معاذ اللہ دیوار کو گرا دیں گے. اللہ کی طرف سے اطلاع ہو گئی ان سازشوں کی. حضور وہاں سے تشریف لے آئے. اللہ اپنے احسانات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد اور اقرار لیا تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان میں 12 سردار بھی مقرر کیے تھے، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. بنی اسرائیل میں چونکہ 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس اعتبار سے 12 قبیلے ہوئے. تو اللہ نے ہر قبیلے کا الگ الگ سردار بنایا تاکہ آپس میں کسی قسم کا انتشار نہ ہو. اور اللہ نے فرمایا تمہارے ساتھ بھی میری مدد تمہارے ساتھ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نمازوں کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرتے رہو، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، تو اللہ فرماتے ہیں میں تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. فمن کفر بعد ذلک منکم، تم میں سے جو اس کے بعد کفر کرے گا تو تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اس سے یہ بات واضح ہو گئی، اللہ نے صاف قانون بتا دیا کہ اللہ کی مدد کا قانون یہ ہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل اور اسلامی تعلیمات پر عمل. جتنا انسان اللہ کی فرما برداری کرے گا اسی قدر وہ اللہ سے مدد کی امید رکھ سکتا ہے. مسلمان اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کسی وقت میں کسی حال میں اللہ کی مدد سے محروم ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر پورے طریقے سے عمل نہیں کیا. فبما نقضهم ميثاقهم،
اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہود سے اللہ نے مختلف قسم کے عہد لیے لیکن نے اس کو توڑا، تو اللہ کہتے ہیں لعنت بھی ہوئی اور دل بھی سخت ہو گیا، سچی بات اثر نہیں کرتی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ کتاب یعنی تورات کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں۔ تحریف کا مطلب پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ کچھ تو ایسا ہوتے تھے کہ الفاظ کے اندر تبدیلی کرتے تھے اپنی طرف سے، اور بسا اوقات تورات کے الفاظ میں تبدیلی تو نہیں کی لیکن اس کے معنی غلط بیان کر دیے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور ان کو جن باتوں کی نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، یعنی جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھی ان پر عمل کرتے، انہیں دنیا میں فائدہ ہوتا لیکن نے اس نفع کو فراموش کر دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور آپ برابر ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے سوائے تھوڑے لوگوں کے، بس آپ ان کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، بے شک اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ بتا دیے کہ اکثر یہود ایسے ہیں جو ہر قسم کی خیانتیں کریں گے اور آپ کو یہ اطلاع پہنچیں گی، تھوڑے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے محفوظ ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا اور وہ بھول گئے، وہ جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں اس کا ایک حصہ، تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی والبغضاء اور ان کے درمیان کینہ ڈال دیا قیامت تک، اور اللہ جل شانہ ان کو خوب مطلع کر دیں گے قیامت کے دن ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ یہود اور نصارہ میں آپس کے اندر عداوت ہے، اگرچہ ظاہری اعتبار سے وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی دیکھا جائے تو دونوں ایک دوسرے کی پالیسیوں سے سخت نالاں ہیں۔ یہود اور نصارہ کے اندر جو طبعی کینہ ہے یہ کبھی ان کی دلی اتفاق کو پیدا نہیں کر سکتا، ظاہر میں اسلام دشمنی کی وجہ سے ساتھ چل رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول اور نبی آئے، وہ تم پر واضح کرتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں جو تم کتاب کی چھپایا کرتے تھے۔ کتاب تورات کی بہت سی باتوں کو انہوں نے چھپایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی آخر زمانے آ کر یہ ساری باتیں واضح کر دیں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہارے بہت سے قصور کو یہ نبی معاف بھی کرتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، تحقیق تمہارے پاس اے مسلمانوں اللہ کی طرف سے نور اور وہ کتاب مبین، روشن کتاب ہے۔ نور اللہ کے نبی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہدایت مل رہی ہے، جس طرح روشنی سے انسان اندھیرے میں صحیح راستہ معلوم کرتا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ معلوم ہوا۔ یہدی بہ اللہ، ان کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتے ہیں، من اتبع رضوانہ، اس شخص کو جو اللہ کی خوشنودی پر چلتا ہے، سبل السلام، سیدھا راستے کی ہدایت دیتے ہیں، سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کو نکال کر لے جاتے ہیں۔ ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان کو بالکل سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، قرآن دو ٹوک انداز میں اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو، جیسے کہ اس بارے کے شروع میں وضاحت سے گزرا کہ جو نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، جو کہتے ہیں کہ خدا 3 چیزوں سے بنا ہے، حضرت عیسیٰ، مریم اور خدا، یہ بھی جھوٹے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ یہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی حضرت عیسیٰ یہی خدا ہیں، خدا حضرت عیسیٰ کی شکل میں ہمارے پاس آئے، یہ لوگ کافر ہو گئے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ کون اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکتا ہے، ان ارادہ، کون اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار رکھتا ہے اگر اللہ چاہے کہ وہ ہلاک کر دے حضرت مسیح کو جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ کو، اور جو کچھ لوگ زمینوں میں ہیں ان سب کے سب کو۔ اگر اللہ سب کو ہلاک کرنا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا، حضرت عیسیٰ کو ہلاک کرنا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے سامنے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ورنہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ ایک عام بندے ہیں۔ خدا وہ کہاں ہو سکتا ہے، وہ کون خدا ہو سکتا ہے کہ جو اپنا دفاع نہ کر سکے؟ تو حضرت عیسیٰ تو اللہ کے ایک عام بندے ہی ہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہے ان سب کی بادشاہت اللہ ہی کو حاصل ہے، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت اليهود والنصارى،
یہود و نصارہ خوش فہمی کا شکار تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بے عملی کا انسان شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے غلط تمنا اور آرزویں پالنے لگتا ہے، اور شیطان اس کے دل میں غلط تمنا اور آرزویں ڈالتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ آدمی اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے۔ یہود و نصارہ نے جو کفری حرکتیں کی، سازشیں کی، تو اب انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے تسلی دی کہ جی ہم تو خدا کے بیٹے ہو گئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ جب خود خدا ہیں اور حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ اللہ کا حصہ ہیں، تو ہم خود اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے بھی ہیں۔ اللہ اس نظریے کی صاف تردید کر رہے ہیں، اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم تو خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب کا وعدہ ہے، یہ کیوں ہے؟ معلوم ہو اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی قرابت نہیں ہے۔ جو اللہ کے قانون پر اور دین پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہے اور وہ نجات کا مستحق ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم اس کی دیگر مخلوقات کی طرح انسان ہو۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں۔ جو کچھ آسمان اور زمین ان کے درمیان میں ہے اس کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، یبین لکم، اور تمہارے سامنے ہمارے احکامات کو واضح کرتے ہیں۔ جب آئے، جبکہ رسولوں کے آنے میں انقطاع ہو چکا تھا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ اس لیے آئے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ دیکھو بے شک تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس رکوع کے اندر جو اس نصف کا آخری رکوع ہے، اللہ جل شانہ نے قوم جبارین کا واقعہ نقل کیا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ مختصر سے یہی ہے جس کی طرف اشارہ شروع سورہ بقرہ میں بھی ہو چکا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا جب فرعون کو غرق کر دیا کہ دیکھو اب فرعون کے مظالم سے نجات ہو گئی ہے، تو تمہارے جو اصل ملک ہے وہ تو شام ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فلسطین ہے، یعنی بیت المقدس، تو کہا گیا کہ بھائی اس کو آزاد کرانے کی کوشش کرو اور اس کے لیے تم جہاد کرو۔ جب ان کو یہ حکم دیا گیا تو اب یہ لوگ پھسلنے لگے، کہنے لگے جی یہ تو بڑا مشکل ہے، اور یہ کہہ دیا کہ یہاں تو جبارین بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ان کو قوم عمالقہ کہا جاتا تھا، یہ تو بہت طاقتور ہے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے بہت زیادہ ان کو ترغیب دی مگر یہ تیار نہیں ہوا۔ آخر حضرت موسیٰ نے اللہ سے شکوہ کیا کہ اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرا اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر ہی بس ہے، اور کچھ تو میں کسی کو ساتھ نہیں لے آ سکتا۔ اللہ کی طرف سے پھر یہ حکم ہوا 40 سال تک، جیسے اللہ نے اس رکوع کے آخری آیت میں اعلان فرمایا کہ تمہارے لیے اب اس جگہ سے نکلنا حرام ہے، نہیں نکل سکتے، 40 سال تک بھٹکتے پھرو گے۔ مصر اور شام کے درمیان جو تقریباً 10 میل پر ایک بڑا میدان، کھلا میدان تھا اس زمانے میں، یہ وہیں رہے اور 40 سال تک وہیں حیران و پریشان پھرتے رہے۔ صبح نکلتے سے باہر نکلنے کے لیے، شام کو دیکھتے پھر وہیں واپس پہنچ جاتے۔ حضرت ہارون کا بھی وہیں انتقال ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا وہیں انتقال ہوا۔ بعد میں پھر بنی اسرائیل کے ایک نبی آئے اور پھر ان کی اس میں جو ہے یہ لوگ تیار ہوئے ان کی قیادت میں جہاد کے لیے، چنانچہ جہاد کیا، پھر بعد میں وہ علاقہ فتح ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا اے قوم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی، اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ اس نے تم میں نبی بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ بنی اسرائیل میں تقریباً 1000 سے زائد نبی آئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے بعد سے۔ وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں دیے 1000 نبی تو بنی اسرائیل میں صرف حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان آئے، اور کل انبیاء بعض حضرات نے 10,000 بلکہ اس سے زیادہ بیان کیے۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اللہ نے تمہیں وہ عطا کیا جو اس جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ ارض مقدس یعنی ملک شام میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھی ہے، یعنی اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے کہ تم اس کو فتح کر لو گے، اور دیکھو الٹے پاؤں مت لوٹنا کہ تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس میں تو بہت زبردست طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم اس میں بالکل نہیں جا سکتے جب تک کہ یہ لوگ یہاں سے نہ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر یہ لوگ یہاں سے نکل گئے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم اندر جائیں گے۔
قال رجلان من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے دو آدمیوں نے کہا، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان پر خصوصی انعام بھی فرمایا تھا، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، دیکھو ان پر دروازے سے حملہ کر دو، جب تم اندر چلے جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین۔ بنی اسرائیل میں دو بزرگ شخص جو ان کو اللہ نے ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز کیا تھا، ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی یعنی جہاد پر جانا چاہیے اور اس شہر کا جو مین دروازہ ہے اس سے داخل ہوں، اللہ ہمیں فتح دے دیں گے، سچ ہے کہ ہم ہمت کریں اور نکل پڑیں۔ قالوا یا موسیٰ، لیکن انہوں نے بزدلی اختیار کی بنی اسرائیل نے، کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک یہ طاقتور لوگ اس کے اندر ہیں، فاذهب انت وربک، آپ اور آپ کے رب جائیے، آپ ہی دونوں لڑیے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہی بیٹھے۔ اتنی بے ادبی اور گستاخی کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جنگ بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ سے مشورہ اذهب انت وربک فقاتلا، نہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم دریا میں گھوڑے ڈال دیں تو ہم وہ بھی ڈال دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ جہاد پہ جانے کے لیے ہر جگہ تیار ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی، حضرت موسیٰ نے اس پر اللہ سے عرض کیا اے میرے رب میں اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر قابو نہیں رکھتا، بس آپ ہمارے درمیان اور ان فاسق اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی فرما دیجئے، فیصلہ فرما دیجئے۔ قال، اللہ نے فرمایا فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، بس ٹھیک ہے یہ ملک 40 سال تک کے لیے ان پر حرام کر دیا گیا، یہ اس ملک میں نہیں جا سکیں گے بلکہ اس جنگل میں اس درمیان کی جو جگہ ہے اسی میں 40 سال تک رہیں گے، یتیہون فی الارض، اس درمیان کی زمین میں حیران اور پریشان پھرتے رہیں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس مت کریے۔ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہم بیٹھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، چھٹے سپارے کا دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے اور اللہ جل شانہ نے یہاں ابتدائی میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جو انسان کی تاریخ میں بلکہ اس عالم کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کو دنیا میں بھیجا گیا، حضرت حوا ان کے ساتھ تھیں، تو اس کے بعد دنیا میں توالد و تناسل کا یعنی اولاد آنے کا اور نسل بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام سے اللہ جل شانہ کا نظام شروع میں ایسا تھا کہ توأم یعنی دو جڑواں بچے ہوا کرتے اور وہ بھی اس طرح ہوتے کہ ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ چنانچہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ظاہر سی بات ہے یہ سب بہن بھائی تھے آپس میں، لیکن نکاح بھی ظاہر ہے ہونا تھا۔ اللہ نے یہ حکم فرمایا اور یہ قانون بنایا کہ دیکھو ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی ہیں وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی ہیں کے حکم میں، ان کا تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن ایک حمل والے لڑکا دوسرے حمل والی لڑکی سے، یہ ایک حمل والی لڑکی دوسرے حمل والے لڑکے سے نکاح کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل اور ایک کا نام حابیل تھا۔ قابیل جو بڑا تھا یہ پیدا ہوا تھا ایک لڑکی کے ساتھ اور وہ لڑکی خوبصورت تھی، اور حابیل جس لڑکی کے ساتھ پیدا ہوا یہ چھوٹا تھا، وہ لڑکی بدصورت تھی۔ جب نکاح کا شادی کا موقع آیا تو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے اب ہونا کیا تھا، وہ یہ ہونا تھا کہ قابیل کی جو شادی تھی وہ تو حابیل کی بہن سے ہونی تھی جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور حابیل کی شادی اس لڑکی سے ہونی تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی جو زیادہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اس نے کہا نہیں جی میں تو اسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیا تو اچھا اللہ نے حکم دیا کہ ایسا کرو دونوں قربانی پیش کریں، دونوں کچھ نذرانہ پیش کریں۔ حابیل نے دمبے کا نذرانہ پیش کیا، قابیل نے کچھ گیہوں اور غلہ اس قسم کی چیزیں پیش کی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور جب آگ آ کر جلا دیتی جس چیز کو تو یہ اس کی علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں، یہ نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔
چنانچہ آگ آئی اور حابیل چونکہ حق پر تھا اس لیے اس کی بھیڑ کو، اس کے دمبے کو جلا دیا اور اس طرح جو ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب قابیل کو حسد ہوا اور اس نے حسد میں آ کر یہاں تک کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، قتل کی دھمکی دی۔ چنانچہ حابیل نے صبر کیا، اس نے کہا میں تمہارے پاس ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، دست درازی تم پر نہیں کروں گا۔ اس نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ قابیل قتل کر کے جو ہے وہ ناکام و برباد ہو گیا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان قیامت تک جس کو بھی قتل کرے گا ظلمن ناحق، تو ہر ناحق قتل کرنے والے کا گناہ جو ہے اس قابیل کو بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے ناحق قتل کی بنیاد اس نے ڈالی۔ اور در حقیقت اس سے ایک بہت بڑا قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے جو شریعت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ نکال ڈالا تو جتنے لوگ اس طریقے پر بعد میں عمل کرتے چلے آئے ان سب کا ثواب اس کو ملے گا اور دوسروں کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا ومن سن سنتا سیئہ، جس نے برا طریقہ اور بری روش کو ایجاد کر دیا اور اس کو وجود بخش دیا تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ اس کو ہوگا۔ قرآن کریم اس قسم کے قصے بیان کرتا ہے، اس سے مقصد انسانوں کو جھنجھوڑنا ہے اور یہ مقصد ہے کہ ان واقعات کو موجودہ حالات پر بھی پرکھیں۔ آج دیکھیے کہ انسان کی جان کتنی سستی ہے، انسان کا خون بہانا 2 پیسوں کے عوض آدمی اپنے لیے کوئی حرج نہیں سمجھتا، کوئی مشکل نہیں سمجھتا، حالانکہ اللہ نے اس پر کتنی سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے نبی آپ ان کو پڑھ کر سنائیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ، بالکل سچ۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قالا، تو یہ شخص جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، جس کا نام قابیل تھا، دوسرے سے کہنے لگا لأقتلنک، کہ میں تم کو قتل کر ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، تو اس نے کہا کہ دیکھو خدا تو پرہیزگاروں ہی کا عمل قبول کرتا ہے۔ حابیل کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی میرا اس میں کیا قصور ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ متقی کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ یہاں یاد رکھیے کہ اللہ نے قبولیت عمل کا ایک بہت زبردست اصول بیان کیا۔ آج ہم اعمال کرتے ہیں لیکن اس پر توجہ نہیں کرتے کہ آیا ہمارا عمل قبول بھی ہے یا نہیں۔ اللہ نے قانون کیا بیان کیا کہ دیکھو اللہ ہر ایک کا عمل قبول نہیں کریں گے، متقی کا عمل قبول کریں گے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہو، تو اس کا تھوڑا عمل بھی اللہ کیا قبول ہے بنسبت اس شخص کے جو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش نہ کرے، اس کے زیادہ عمل کے بھی اللہ کیا وہ وقعت نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ آیت تعزیانہ ہے اور عبرت ہے ان عبادت گزاروں کے لیے اور ان نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جو اس چیز سے غافل ہے۔ ان کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی عبادت پر محنت کر رہے ہیں، خیر کے کاموں پر محنت کر رہے ہیں، اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا، انتقال کے وقت بہت رو رہے تھے۔ کسی نے کہا روتے کیوں ہیں؟ زندگی میں آپ نے یہ بڑے نیک اعمال کیے، اللہ کے عمل تو بہت کیے، لیکن معلوم نہیں کہ یہ عمل قبول بھی ہوا یا نہیں قبول ہوئے، کیونکہ اللہ نے صرف متقین سے قبول کا وعدہ کیا ہے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تم نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا تم کو قتل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے گناہ اپنے سر پر لے لو، فتکون من اصحاب النار، اور دوزخی ہو جاؤ، اور یہی بندہ ہے، یہی سزا ہے ظالموں کا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، بہرحال اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو اس کے لیے خوشنما کر دیا۔ فقتلہ، چنانچہ اس نے اس کو قتل کر دیا، اور یہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، جو زمین کو کورید رہا تھا، لیریہ، تاکہ وہ کوے اس کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے قتل تو کر دیا، پریشان تھا کرنا کیا ہے، تدفین کا طریقہ تو کوئی معلوم نہیں تھا، تو دیکھا ایک کوہ ہے وہ دوسرے کوے کی لاش زمین میں چھپا رہا ہے، اس طریقے سے اس کو جو ہے دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ تو قال، حسرت میں کہنے لگا یہ قاتل، یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں اس کوے کے برابر ہوں، اس کوے کے برابر بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ اللہ فرماتے فاصبح من النادمین، یہ پشیمان ہو گیا، من اجل ذلک، اس قتل کی وجہ سے،
کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو بغیر نفس، بغیر کسی انسان اور بغیر کسی جان کے ناحق مارا، او فساد فی الارض، یہ ملک میں خرابی کرنے کی سزا کے بغیر مارا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو یہ ایسا ہے جس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، ومن احیاها، اور جو اس انسان کی زندگی کا ذریعہ بنا، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ ایک انسان کا قتل قرآن یہ اعلان کر رہا ہے پوری انسانیت کا قتل، اور ایک انسان کو بچا لینا ناحق قتل ہونے سے اس میں پوری انسانیت کی بقا ہے۔ اور راز اس میں یہی ہے کہ جب قصاص کا قانون نافذ ہوگا، ہر انسان دوسرے کو قتل کرنے کی کبھی ہمت نہیں کر سکتا۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے تمام انسانوں کی جان برابر ہے، تو یہ تو ایسا ہی ہے جس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیے، گناہ میں تو برابر ہوا، قتل کا گناہ اس کو بھی مل گیا۔ اور پھر یہ کہ جب یہ ایک انسان کو قتل کر رہا ہے، اس کا حوصلہ بڑھے گا کہ دوسرے کو بھی قتل کرے گا، آہستہ اس کا فتنہ و فساد پھیلے گا، پورے عالم میں اس کی جو ہے وہ برے اثرات پھیل جائیں گے۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح اور روشن دلیل لا کر، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے بعد بھی زمین میں حد سے اور اعتدال سے نکل رہے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ و رسول سے لڑائی کریں ان کی سزا یہ ہے، ویسعون فی الارض فسادا، اور وہ زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر چکے اس سے پہلے کہ تم ان کو قابو میں پاؤ، ان کو پکڑو، پس تم جان لو کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسلام نے چوری اور دیگر سزاؤں سے متعلق ایک بڑا زبردست نظام قائم کیا ہے۔ یہاں محاربین کی سزا کا ذکر ہے، یعنی وہ ڈاکو، وہ لٹیرے جو لوٹ مار کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، زمین میں فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک زبردست نظام سزا کا اللہ نے بیان کیا۔ 4 قسم کی سزائیں۔ ڈاکو جب ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلتا ہے، اسلحے کے زور پر کسی کا مال چھیننے یا اس کی جان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے یہ 4 سزائیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کسی کی جان بھی لے لی اور اس کا مال بھی چھین لیا، قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو تو سولی دے دی جائے، سولی دے دو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف اس کا مال چھینا، قتل تو نہیں کر سکا لیکن مال چھینا، ایسے لوگوں کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائے، یعنی داہنا ہاتھ جو ہے گٹے سے اور بائنا پاؤں جو ہے وہ ٹخنے سے کاٹ دو، یا دوسری طرف کا معاملہ کر لو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی انسان کی صرف اور صرف جو ہے وہ جان لی، ایسی صورت میں اس کو قتل کر دو۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس برے ارادے سے نکلے تھے لیکن جو ہے اسکیم فیل ہو گئی، پکڑے گئے، ایسی صورت میں قرآن کہتا ہے باہر صورت یہ جرم بھی ناقابل معافی ہے، ان کو جلا وطن کیا جائے، ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا، ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، وہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے، ماحول بدلنے سے ان کا کچھ دماغ درست ہو اور یہ لوگ اپنے کرتوت سے باز آ جائیں۔ باہر صورت حقیقت یہی ہے کہ اسلام نے ڈکیتی کی اور آگے جو چوری کی سزا مقرر کی ہے ہاتھ کاٹنے کی، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، مظلوم پر ظلم کھانا، مظلوم پر ترس کھانا یہ رحم نہیں بلکہ پوری انسانیت پر ظلم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چور اچکے، ڈاکو اور شرارتی اور مفسد، ان کی مثال معاشرے میں اس ناسور کسی ہے جو اپنے زہریلے اثرات سے معاشرے کو چاٹ رہے ہیں۔ اگر کسی انسان کے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے، اب اس عضو کو کاٹنا ضروری ہے ورنہ یہ کینسر پھیل جائے گا، اس کے جراثیم پورے جسم میں چلے جائیں گے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ ڈاکٹر کی یہ جو
ڈاکٹر کی جو تجویز ہے اور تشخیص ہے بہت مناسب ہے، اور یہ ڈاکٹر مشفق ہے، اس انسان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہا ہے، اس کی جان کو بچا رہا ہے۔ ایسا عضو جو سڑ گیا ہے اور پورے جسم کو ختم کر سکتا ہے، ایسے عضو کو کاٹنا ہی بہتر ہے۔ یہ لوگ معاشرے کے لیے بالکل وہی ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو سزا دینا ضروری ہے تاکہ معاشرہ پاک اور صاف ہو جائے اور معاشرے میں مثالی امن قائم ہو جائے، ورنہ جب تک ان لوگوں کو چھوٹ دی جائے گی معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کی کتنی کوششیں کی جائیں، اسلامی تعلیمات سے بغاوت کی بنا پر، اسلام کے نظام قصاص و حدود و تعزیرات کو نافذ نہ کرنے کی بنا پر ہم بے امنی کا اور بے چینی کا شکار رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے راستے میں جہاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک کافر لوگوں کا حال تو یہ ہوگا کہ اگر ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب ہو جائے بلکہ اسی قدر اور ہو جائے، وہ اس لیے ہو کہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا لیں، ما تقبل منہم، قیامت کے دن یہ سب چیزیں مقبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کا کلمہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے بدلے میں دنیا کی ساری نعمتیں بلکہ اتنا اور دے دیں تو بھی اس کی وجہ سے وہ عذاب سے نہیں چھوٹ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اے مسلمانوں اس دنیا میں اس کلمے کی قدر کر لو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کلمے کی کوئی قیمت نہیں ہے اور یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ ایمان کو بچاؤ، ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرو۔ یریدون ان یخرجوا، یہ لوگ نکلنا چاہیں گے دوزخ کی آگ سے لیکن یہ اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ آگے چور کی سزا بیان ہو رہی ہے، والسارق والسارقہ، اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتیں، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے اس جرم کی جو انہوں نے کیا، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے زبردست عبرت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ یہ چوری کی سزا بیان کی، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم 10 درہم کے بقدر مال چوری کرے، ایسی صورت میں اس چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور دوسری مرتبہ چوری کرے تو پھر ایسی صورت میں اس کا پاؤں بھی کاٹا جائے گا۔ باہر صورت اس چوری کی سزا اس کو ملے گی۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، جو ظلم کے بعد، گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار بن جائے تو اللہ جل شانہ اس کی توبہ کو قبول کریں گے، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ علم تعلم، اے نبی کہ آپ نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کو حاصل ہے، اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کرے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول،